بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں جس کا موضوع ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا چکی پیس رہا ہے اور زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیسنے لگے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا رہا، لیکن جب چوتھی رات جب آپ وہاں پہنچے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے تو نہ کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کی تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے، ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیں، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکالیف اور مشکلیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ کا بے لوث غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے اور شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی وہ اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔
اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہو گیا ہے، یہ کہا اور بے ہوش ہو گئے اور آپ کی قبر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مسجد طیبہ میں بوڑھے، جوان، بچے اور عورتیں اکٹھا ہو کر عرض کرنے لگی کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کرائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں گے تو آپ انکار نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اسی مقام پر اذان دی جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتب سیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند ہو اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات میں اضافہ کیا تو جذبات اور زیادہ بڑھ گئے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ لوگوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جان بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ترانہ عشق فرماتے ہوئے کہتے ہیں، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم و مقدس ہستی ہے جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال اس قدر اچھا آدمی ہے جو تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والدین عرب کے قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی بستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق کا ملنا تو بہت دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن حرف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار حرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے جب آپ کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے، پھر آقا کونین کا دلکش انداز گفتگو حضرت بلال کے منہ سے نکلا، میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے دن پھر بکریوں کو وہیں لے کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور زیادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی تھی وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی۔ آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا
حضور کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن یہ سب زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہا، جس کا انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھی خاص طور پر غلاموں اور عورتوں کے رویوں میں تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو بھی یہ خبر مل گئی کہ ان کا غلام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیا۔ ہرا کی زمین اپنی گرمی کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ جب دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی، امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، آپ کو دیکھتے ہوئے انگارے پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہت کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو محمد کی خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سرکار کی محبت ان کے سینے سے کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہ کر سکتی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا تھا کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے سر پھر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکے کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ لٹا دیتے تھے، آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا اور ان پر ظلم و ستم جاری رہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ ظلم برداشت نہ ہوا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ اگر بلال ایک رب کو مانتا ہے تو تیرا کیا جاتا ہے، تو اس پر بھلائی کر جو آخرت میں تیرے کام آئے گی۔ مگر امیہ نہ مانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحث کرنے لگا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر تم اتنے خیر خواہ ہو تو اس کو خرید لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا، مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں، اب وہ آزاد ہے۔ اب حضرت بلال تو آزاد ہو چکے تھے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے آقا کے ساتھ گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے لگے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکے سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال کے بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کے لیے نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سے انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے بہت سے مشورے دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب طریقوں کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان دو۔ پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔
چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔